الرحمن الرحیم۔ آج ای کامرس کے حوالے سے ایک اور ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سٹارٹ کیا ہوا تھا اور اس کو میں نے بتایا تھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ای کامرس کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آج ہم مارکیٹنگ اسٹریٹجیز تھوڑی بہت ڈسکس کریں گے کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا افادیت اور امپورٹنس ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ کو آن لائن بیچنے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک جنرل اگزامپل لے لیتے ہیں کہ اگر ایک بندے کی شاپ ہے، ٹھیک ہے، اور شاپ کیپر ہے، اس کے پاس مختلف پروڈکٹس ہیں جو وہ شاپ کے اندر بیچتا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کسٹمر کا ویٹ کرتا ہے، اور جتنا زیادہ کسٹمرز اس کی شاپ کو وزٹ کرتے ہیں اتنا ہی اس کا شاپ کی سیل زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ طرح طرح کی اپنے کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے طرح طرح کی اسٹریٹجیز بناتا ہے، شاپس کو بہت ہی پیارا بناتا ہے۔ دیکھو، یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ کی شاپ بہت ہی گڈ لکنگ نظر آئے، ٹھیک ہے، مطلب اچھی نظر آئے۔ مختلف قسم کے بینرز وہ شاپ کے اوپر لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو ہے شاپ کو ایڈورٹائزمنٹ بھی اس کی کرتا ہے۔ ڈسکاؤنٹس، بہت زیادہ سیلز ڈسکاؤنٹس، یہ جو سیل لگتی ہے 100% سیل آن ڈسکاؤنٹ 20%، یہ مختلف ٹیکٹکس ہوتے ہیں جس کو وہ فالو کر کے وزٹرس کی تعداد کو بڑھاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور اس کی شاپ کا وزٹ کریں۔ جتنے زیادہ لوگ شاپ کا وزٹ کریں گے تو اتنے ہی چانسز ہوتے ہیں کہ زیادہ لوگ خریدیں گے اس چیز کو، کیونکہ جب لوگ زیادہ وزٹ کریں گے تو زیادہ لوگ آتے ہیں، جب زیادہ لوگ آتے ہیں تو اتنا وہ پروڈکٹ جو ہے بکتی ہے، اتنی وہ پاپولر ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس جو ای کامرس ہے، یہ آپ جتنا بھی پرچیزنگ ہوتی ہے، جتنا بھی سب کچھ ہوتا ہے، اس کے اندر ویب سائٹس کا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں آن لائن ہوتا ہے سب کچھ۔ جب آپ کی اسٹور آن لائن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یا ایپ کے ذریعے کوئی ایپ ہے آپ نے موبائل میں بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ پرچیزنگ وغیرہ ہو رہی ہے، لوگ خرید رہے سامان یا بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس ایپ یا اس ویب سائٹ کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پتہ ہو ان کو، جس طرح کہ amazon.com ہے، ٹھیک ہے، amazon.com یا علی بابا، علی ایکسپریس، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو ان سائٹس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، زیادہ جس کو بھی جو چاہیے ہوتا ہے وہ علی بابا.com یا علی ایکسپریس یا amazon.com پہ جا کے پرچیز کرتا ہے۔ سائٹس تو بہت ہیں لیکن ان کی طرف کیوں جاتا ہے، ان پرٹیکولرلی 4-5 یہ برانڈ کیوں بن گئے ہیں؟ اس کا بیسک ایک وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے سائٹس کو وزٹرس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سائٹس کو اس طرح بنایا ہوا ہے، ایسی اسٹریٹجیز کو وہ فالو کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو وہ فالو کرتے ہیں جس کی وجہ سے سائٹ جو ہے اس پہ ٹریفک زیادہ آتا ہے، لوگ زیادہ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سارے عمل کو جو ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز میں ہم لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ ایکشنز ہوتے ہیں، وہ آپ کے پلانز ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ کسی برانڈ کو پروموٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو، چاہے آن لائن آپ بیچ رہے ہو جو بھی چیز، اس کو، یا مارکیٹنگ اسٹریٹجی آن لائن کے حساب سے نہیں دیکھتے ہیں، آن لائن ہم آگے دیکھ لیں گے، لیکن مارکیٹنگ اسٹریٹجی سمپلی کسی بھی برانڈ کو پروموٹ کرنے کو کہتے ہیں، اس میں آن لائن کا ورڈ ہی ہٹا دیتے ہیں۔ پھر ہم اس چیز کو آن لائن بھی کر سکتے ہیں، آف لائن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مارکیٹنگ اسٹریٹجی۔ تو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کیا ہوتے ہیں؟ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں، کسی بھی برانڈ کو یا کسی بھی پروڈکٹ کو آپ اس کو کیا کرتے ہو، پروموٹ کرتے ہو۔ اب پروموٹ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف پروسیس ہوتے ہیں، اور ابھی ہم جو اس کے اندر ڈسکس کریں گے تو ہم آن لائن، کیونکہ ای کامرس ہے تو ہم آن لائن والا وے ہی ڈسکس کریں گے، لیکن ساتھ میں اور بھی جو آف لائن وہ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ سمپل از ڈیٹ، سمپل آنسر اس کا یہی ہے، ٹو اٹریکٹ دا کسٹمرس۔ دیکھیں، اگر آپ کی ویب سائٹ ہے، آپ کے پاس بہت اچھی پروڈکٹس ہیں، آپ کے بہت اچھے ڈسکاؤنٹس آپ دے رہے ہو، آپ بہت زیادہ اچھی سروس پرووائڈ کر رہے ہو، لیکن
लोगों को पता नहीं है, लोग आ नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा? मतलब ये कि आप लॉस कर जाओगे, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होंगे कि आप इतना कमा नहीं रहे जितने आप खर्च कर रहे हो, ठीक है? तो अच्छी स्ट्रेटजी से ही लोग आएंगे। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास प्रोडक्ट अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, बल्कि उसके लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, उसके लिए आप लोगों ने उसको मार्केटिंग भी करनी होती है। जिस तरह देखें, सिंपल एग्जांपल हमें ले लें तो आईफोन है या सैमसंग है, ठीक है? सैमसंग की बात कर लेते हैं। सैमसंग जो है दुनिया का सेकंड मोस्ट सेलिंग ब्रांड है, कभी फर्स्ट पे चला जाता है, कभी सेकंड पे चला जाता है। आईफोन और सैमसंग का तकरीबन मुकाबला होता है। अब देखें तो उनको ज़रूरत क्या है, लोगों को तो पता है कि सैमसंग जो है अच्छी कंपनी है, लेकिन फिर भी वो अपने हर सेल फ़ोन जब भी वो कोई नया उसका मॉडल लॉन्च करते हैं तो उसके लिए वो मार्केटिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है बैनर्स, पोस्टर्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई ये नया आया है, नया मॉडल आया हुआ है, इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, इसके अंदर ये फंक्शनलिटीज़ डाली गई हैं, ठीक है? पिछले वाले मॉडल से ये बेहतर है, उसके साथ उसकी फंक्शनलिटी में इतना फ़र्क आया हुआ है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, स्ट्रेटजी से ही चलती हैं, ठीक है? तो ये इसलिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी से कस्टमर को किस तरह अट्रैक्ट किया जाता है, अब हम सारे वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। और ये मैं ऑनलाइन वर्ड इसके साथ यूज़ करूँगा कि ऑनलाइन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की ई कॉमर्स साइट है तो कौन कौन सी चीज़ें को वो फॉलो करके या कौन कौन से मेथड्स हैं जिसको वो फॉलो करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। जो सबसे पहला है वो ब्लॉग है, ठीक है? ब्लॉग क्या होता है? बेसिकली ब्लॉग होता है बहुत पुराना तरीका है और एजुकेशनल इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पहले से, कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉगर्स होते हैं मुख्तलिफ़, उनके ब्लॉग्स वो लिखते हैं चीज़ों के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एजुकेशनिस्ट है तो वो एजुकेशन के बारे में लिखता है, टॉपिक्स उसके बारे में लिखता है, स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो जो ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं जहाँ पे ब्लॉगर्स बैठे होते हैं वो ब्लॉग्स लिखते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में लिखते हैं, ये प्रोडक्ट अच्छी है, लोग उन ब्लॉगर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है? जब वो किसी चीज़ के बारे में लिख लेते हैं तो लोग ज़्यादा से बाद लोगों के अंदर तजस्सुस पैदा हो जाता है कि भाई ये फ़लाँ ब्लॉगर है, बहुत पॉपुलर है, इसने तो कभी मतलब बहुत अच्छा लिखता है और इसने कभी ऐसी बात की नहीं है या इस तरह की प्रोडक्ट कभी रिकमेंड नहीं की जो बेकार हो, तो लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे कि सुपर स्टार्स हो गए या मूवी एक्टर्स वगैरह हो गए, आप लोगों ने देखा होगा या इनके बारे में पढ़ा होगा कि ये मतलब एक चीज़ों को, ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, किसी चीज़ के बारे में एक ट्वीट कर देते हैं तो भाई वो हो जाता है पूरा, लोग उस ट्वीट को फॉलो करते हैं कि भाई फ़लाँ बंदे ने ट्वीट किया है तो उसके ट्वीट में तो ये लिखा है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये तो वो लोग ख़रीदते हैं, उनकी वजह से लोग ख़रीदते हैं। तो ब्लॉगिंग साइट्स हैं कहीं, ठीक है? जिस तरह के माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए ट्विटर बहुत पॉपुलर है, ठीक है? इस तरह मीडियम के नाम से भी एक साइट है जो जिसके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, मीडियम, ठीक है? मीडियम के अंदर जो है जो ब्लॉग राइटर्स होते हैं बेसिकली लंबे लंबे ब्लॉग्स लिखते हैं, ठीक है? वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट तो जस्ट 250 वर्ड या 300 वर्ड्स या 500 वर्ड तक चले जाएं, लेकिन जो ब्लॉगिंग साइट होती है ना, जो मीडियम हो गया, उसके अंदर आप कंप्लीट पूरे पूरे पेजेस लिख सकते हो, चैप्टर लिख सकते हो। फेसबुक को भी आप कह सकते हैं, उसके अंदर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? इस तरह मुख्तलिफ़ साइट्स हैं जिसके अंदर ब्लॉग्स लिखे जाते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? ब्लॉग्स होते हैं। एसईओ इससे पहले मैं बता चुका हूँ उसके बारे में थोड़ा बहुत, पिछले जो कंटेंट इसमें था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोग सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को सर्च इंजन की मदद से, गूगल या इसके अलावा याहू वगैरह में। तो जब आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी तो जितना अच्छा होगा आपका सर्च इंजन, तो इतना जब लोग किसी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो गूगल आपकी ही वेबसाइट को वो उठाएगा। अभी आप जो चीज़ परचेज़ करना चाहो तो सेलिंग के लिए आप जब भी, तो मैं मोस्टली गूगल, अमेज़ोन की वेबसाइट या अलीबाबा एक्सप्रेस वो उठाता है, क्योंकि उनकी सर्च इंजन इतनी स्ट्रांग है, इतनी वो स्ट्रांग उसको कर रहे हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट उसके ऊपर पड़ी है तो जब सर्च इंजन में उसको उठा लेते हैं, ठीक है? उसको पिक कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप देखें इस पिक्चर की तरफ जो आपको नज़र आ रही है, इसके
MS آفس ورڈ کے اندر سامنے دیکھو تو ایک دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس کی اگزامپل ہے کہ ایک نے سرچ انجن آپٹمائزیشن آن کی ہوئی. دیکھو یہ دو بندے جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سمجھ لیں کہ دو ویب سائٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک سرچ انجن ایک SEO فالو کر رہا ہے, دوسرا نہیں کر رہا. تو اتنا جو SEO فالو کر رہا ہے تو اس کے قریب زیادہ تر کسٹمر آ رہے ہیں, مچھلیاں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس کی اگزامپل ہے, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ای میل مارکیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ ای میل ایڈریسز آسانی سے مل جاتے ہیں مختلف کمپنیوں میں. آپ جب بھی کوئی چیز سرچ کرتے ہو یا جو بھی آپ ای میل سے ای میل کسی کمپنی کو کرتے ہو تو اس سے وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کا ای میل ایڈریسز اپنے پاس, آپ کی جو وہ ایریا ہوتا ہے کہ آپ کیا سرچ کرنا چاہتے ہو, آپ کیا پرچیز کرنا چاہتے ہو, یا آپ موسٹ ای میل کس چیز, تو یہ ای میل کمپنیز کو پتہ ہوتا ہے. وہ مختلف ٹیکنیک سے فائنڈ کرتے ہیں کہ فلاں بندے کی اسٹریٹجی کیا ہے, وہ کیا پسند کرتا ہے, یا وہ اس کی موسٹلی ای میل کس چیز کے بارے میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس ٹرینڈ کو فالو کر کے ان کے ای میل ایڈریسز الگ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندے کو موویوں کا شوق ہے, وہ موویاں وغیرہ سرچ کرتا رہتا ہے, یا وہ موویز وغیرہ کی ای میلز وغیرہ نیٹ فلکس کو یا ان چیزوں کو کرتا رہتا ہے, تو اکثر اس کو ای میل بھی انہی کنٹینٹ کی ملتی ہے. یا اگر ایک بندہ اس کو موبائلس کا شوق ہے تو وہ اس کو ای میلز بھی موبائل سے ریلیٹڈ ہی ملتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں, ان ٹیکنیک سے یہ پرچیز کر لیتے ہیں ای میل ایڈریسز مختلف کمپنیوں سے. آپ کو جو بھی فری کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ ای میل ایڈریس ہو, فری اکاؤنٹ ہے, یہ فری بھی نہیں ہوتا بلکہ یہ آپ پوٹینشیل ای میلس وہ فائنڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ان ای میل ایڈریس کو وہ بھیجتے ہیں مختلف کمپنیوں کو. جس طرح آپ کا موبائل فون ہے, اس کے اندر جو سم لگی ہوتی ہے سیل فون, آپ کو اکثر اس طرح کے SMS آتے ہیں جو آپ فار ایگزامپل پرچیز کرنا چاہو, کسی چیز میں انٹرسٹ ہو تو آپ کو اس قسم کے ریلیٹڈ SMS, آپ حیران ہو جاتے ہو کہ بھائی میں نے تو کسی سے میں نے تو کس طرح اس کو پتہ چلا کہ مجھے یہ چیز چاہیے. تو یہ آپ کے جو سرچنگ ٹرینڈ, جو آپ کو سرچنگ ایریا ہوتا ہے اس کو یہ ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ کیا سرچ کر رہا ہے یہ بندہ موبائل کے اوپر, اس کا نمبر. یہ بہت لمبی چیز ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈیٹا مائننگ یا بگ ڈیٹا کی چیزیں, تھوڑا بہت اس کو آگے میں ڈسکس کروں گا کہ ڈیٹا مائننگ یا بگ ڈیٹا اس سے ٹرینڈ یا ایسوسیشن مائننگ رول, اس طرح کی بہت سی چیزیں آتی ہیں, اس کو آگے دیکھ لیں گے. سوشل میڈیا ہو گیا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹویٹر کے ذریعے, لنکڈن کے ذریعے, انسٹاگرام, فیس بک کے ذریعے بھی آپ پرچیزنگ اپنی جو مارکیٹنگ ہے پروموشن کر سکتے ہو. آج کل لوگ فیس بک کو یوز کر رہے ہیں, انسٹاگرام کو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسنیپ چیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, ٹویٹر, ٹک ٹاک ہو گیا, اسنیپ ویڈیوز ہو گیا, ٹھیک ہے. بہت نام ہے. تو اس کے اوپر بھی آپ کو پروڈکٹس پروموشن کر سکتے ہو, بہت ہے. پھر ویڈیو چینل, آپ اپنا چینل بنا لو, ٹھیک ہے, یوٹیوب پہ, اس میں چیزیں پروموٹ کرو. اور 40% لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویڈیو کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بنسبت پکچر یا اشتہار وغیرہ کو, کیونکہ پکچر اشتہار جو ہوتا ہے وہ اتنا اٹریکٹ نہیں کرتا کسٹمرز کو, لیکن جو ویڈیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ اٹریکٹفل ہوتی ہے, اور اس سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ویڈیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ویڈیو سے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ویڈیوز کے جو چینلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یوٹیوب کے, اس میں کسٹمرز اس کو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں آپ کے چینل کو, پھر ان کو زیادہ اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں. تو ویڈیو چینلز یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, یوٹیوب وغیرہ, ٹھیک ہے. اسپانسر لنکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اسپانسر لنکس جو ہوتی ہیں بزنس کے لیے, ایڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان کو کلک کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے ٹریفک بڑھتی ہے. مختلف پیجز کے اوپر آپ اپنے ویب سائٹ کے لنک کو اسپانسر کر دیتے ہو, ٹھیک ہے. اور اس طرح اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو SEO کے اندر بھی جو گوگل ہے اس کو بھی لوگ پیمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بھی آپ کا ایڈ چلاتا ہے. جب آپ کوئی چیز پر سرچ کر رہے ہو تو کچھ پیجز اس طرح ہوتے ہیں جن کے ساتھ میں چھوٹا ایڈ ہی لکھا ہوتا ہے اوپر, جس اسٹارٹ کے پیجز ہوتے ہیں, تو یہ اسپانسرڈ ہوتے ہیں یہ لنکس. مطلب یہ انہوں نے SEO کی مدد سے نیچرلی نہیں کیا ہوتا, ٹھیک ہے. کس طرح کیا ہوتا ہے انہوں نے یہ چیز انہوں نے گوگل کو پیمنٹ کر کے کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جس طرح آپ کے اسپانسرڈ میسیجز یا آپ کے جو فیس بک ہے اس کے اوپر اسپانسر
پوسٹ آپ کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی ایک میتھڈ ہے آؤٹ آف ہوم ڈیجیٹل میڈیا. آپ دیکھ لو تو بڑی بڑی اسٹریٹس کے اوپر آپ لوگوں کو بڑے بڑے بورڈز نظر آئیں گے, جن بورڈز کے اوپر مختلف پروڈکٹس نظر آئیں گی. اس کی بیسٹ ایگزامپل اس کے اندر ہے کہ نیو یارک کے اندر ٹائم اسکوائر کے نام سے ایک اسٹریٹ ہے. ٹھیک ہے. بہت پاپولر ہے. جتنے بھی لوگ شاپنگ کرتے ہیں, نیو یارک جاتے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹ جاتے ہیں, تو اس جگہ ضرور جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے. جس طرح پاکستان میں بھی لبرٹی مارکیٹ ہے لاہور میں. ٹھیک ہے. اس طرح فورٹریس ہے لاہور میں, یا پشاور میں کارخانوں مارکیٹ وہ لوگ جاتے ہیں پرچیزنگ کے لیے. یا پشاور صدر ہو گیا, راول پنڈی کا صدر ہو گیا, کراچی کے اندر مارکیٹ سے بڑی بڑی. ٹھیک ہے. تو کچھ جگہ شاپنگ کے لیے بڑی پاپولر ہوتی ہیں, لیکن جب آپ اس جگہوں پہ جاؤ گے تو آپ کو بڑے بڑے بورڈز نظر آتے ہیں. اگر آپ ٹائم اسکوائر جاؤ گے تو بڑے بڑے بورڈ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈیجیٹل بورڈز ہوتے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نہیں تھی, تو وہ اسٹیٹک بورڈ ہوتے تھے جس کے اوپر ہاتھوں سے پینٹر نے پینٹ کیا ہوتا تھا. لیکن اب وہ چیز ختم ہو گئی. اب بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ایڈ چلتے ہیں ان بورڈز کے اوپر. یہ آؤٹ آف ہوم. ٹھیک ہے. اس کو OH کہتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کسٹمرز کو بڑھانے کے لیے. اس کے علاوہ ریڈیو, میگزین, نیوز پیپر, یہ تو ٹریڈیشنل پرانا طریقہ ہے. دیکھیے ریڈیو کے ذریعے پیغام, ٹی وی کے ذریعے ایڈورٹائزمنٹ, میگزینس کے اندر جس والا دن ہوتا ہے موسٹلی سنڈے والے دن موسٹلی آپ کو زیادہ تر اشتہار ہی ملتے ہوں گے نیوز پیپرز میں. یہ پرانا طریقہ ہے, ٹریڈیشنل میتھڈ ہے, لیکن ادھر بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. ایونٹس آج کل یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایونٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایونٹس بیسیکلی آپ پروڈکٹ لانچنگ کے ایونٹس کرتے ہو, مطلب گیدرنگ کرتے ہو, ایونٹس کو ارینج کرتے ہو. کوئی میوزیکل شو ارینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لوگ اس کے ذریعے گیدر کر دیتے ہیں, پھر اس کے اندر اپنی پروموشن کی جاتی ہے. یا کسی کی اس طرح کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, کس جگہ پہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے, اس کے اندر ایونٹ کرنا ہے. یا پروڈکٹ لانچنگ سرمنیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اسمارٹ فون کے اندر جو سیمسنگ ہے یا آئی فون ہے, یہ جب بھی اپنا نیا ماڈل لانچ کرتے ہیں تو ایک ایونٹ کرتے ہیں. ایونٹ کیا ہوتا ہے کہ مختلف جرنلسٹوں کو, ٹی وی اینکرز پرسنس کو, مختلف جو اچھے سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا سوسائٹی کے اندر نام ہوتا ہے, ان کو ان کے ذریعے یہ اوپننگ کرواتے ہیں, اور پھر اس اشتہارات دیے جاتے ہیں, اور ان ایونٹس کے اندر جو ہے یہ چیزیں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ 10 نمبر پہ پارٹنرشپ ہے. پارٹنرشپ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل آلریڈی کسی کا کاروبار ہے, کسی کا اچھا چینل ہے, کسی کا کوئی اچھا بلاگر ہے, یا تو آپ اس کی مدد سے اس کے چینل اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتے ہو کہ بھئی آپ میری اپنے چینل کے اوپر یا اپنے پیج کے اوپر میری پروڈکٹس کو بھی چلاؤ, میں آپ کو اتنا پیسے دوں گا, یا اتنا آپ کو بھی اس کا اندر. تو اس کا تو آلریڈی یوزرز ہوتے ہیں, اس کے تو آلریڈی برانڈز ہوتے ہیں, وہ تو آلریڈی مشہور ہوتا ہے, تو وہ آپ کا بھی تھوڑی بہت پروموشن کر لیتا ہے, تو آپ کو بھی آپ کے بھی پروڈکٹ بکنا شروع ہو جاتی ہے, پروموٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کنٹیسٹ گیو اوے اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنی پروڈکٹ کو کیا کر دیتے ہو, بہت سے لوگوں کو مفت میں دے دیتے ہو. کس طرح دیتے ہو؟ کوئی ان کے درمیان آسان سا کوئز مقابلہ, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی جس طرح آپ لوگ آج کل ٹی وی کے اوپر بہت سے شوز وغیرہ ہوتے ہیں جس میں کوئی کوشچن وغیرہ, کسی کو کہتے ہیں کیا کرو, کسی کو کیا کرو, اور مختلف کمپنیوں نے اپنی پروڈکٹس رکھی ہوتی ہیں, لوگوں کو بانٹتے ہیں. اس طرح بھی یہ کنٹینٹس کرنے سے پروموشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنی پروموشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ, تاکہ لوگوں کو برانڈس کا پتہ چلے کہ بھئی فلاں برانڈ نے انہوں نے یہ مقابلہ کیا تھا, یا یہ چیز کی تھی, اس کنٹینٹس کے بعد جو ہے ہم نے یہ پروڈکٹ انہوں نے دی تھی. یہ بھی بہت زیادہ چلتا ہے. ویبنار ہوتے ہیں. ویبنار کیا ہوتا ہے؟ ایک ہمارے پاس سیمینار ہوتا ہے جس کے اندر فزیکلی سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کسی چیز کے پروڈکٹ کے بارے میں سیمینار ہو رہا ہے, کوئی اس کو اویئرنیس دی جاتی ہے اس چیز کی. ویبنار سب کچھ وہی ہوتا ہے, سیمینار ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں پیپر ویب سائٹس کے تھرو, ویبس کے تھرو, مطلب مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں, لیکن وہ انٹرنیٹ کی مدد سے ویب کے ذریعے کنیکٹ ہوتے ہیں آپس میں, اور اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ ویبنار ہوتا ہے. یہ بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اچھا, بگ ڈیٹا کی بات میں تھوڑا کر دیتا ہوں. بگ ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ بگ ڈیٹا جو ہوتا ہے یہ ہیوج اماؤنٹ آف بنکس آف ڈیٹا اس کو آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کس لیے یوز ہوتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں تو اس چیز کا اتنا زیادہ ابھی ٹرینڈ نہیں ہے, لیکن پوری دنیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ پیسے بھی بنا رہے ہیں اس کے ریسرچ کرنے سے بھی, اور اس کو یوز کر کے لوگ اچھے
مطلب یہ ہے کہ کسٹمرس کو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف. بیہیویئرل پیٹرن فائنڈ کرنا, ٹھیک ہے, کہ جو لوگ آپ دیکھیں آپ کو کس طرح فائنڈ کیا جاتا ہے. سمپل اگزامپل دے دیتا ہوں کہ دیکھو آپ کو فیڈ بیک فارم, اکثر آپ کو جب کوئی چیز پرچیز کرتے ہو یا کسی سائٹ سے تو آپ کو فیڈ بیک فارم دیا جاتا ہے. فیڈ بیک فارم میں کیا ہوتا ہے؟ فیڈ بیک فارم میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا کسٹمر آپ کا اس کے بارے میں جو آپ نے پرچیزنگ کی ہے, آپ کی جو پروڈکٹس ہیں کمپنی کے بارے میں آپ کے کیا رائے ہے, یا لوگ نیٹ کے اوپر ایک چیز کو سرچ کرتے ہیں, کون سی پروڈکٹ سرچ کر رہے ہیں. تو پھر یہ تو کروڑوں کی تعداد میں, اربوں کی تعداد میں, یہ مطلب ملینز بلینز کی تعداد میں یہ کمنٹس ہوتے ہیں. پھر ان سے فائنڈ کرنا کہ کس چیز کے بارے میں لوگوں کا رجحان زیادہ ہے, مطلب لوگوں نے کس چیز کے بارے میں. اب ایک ایک کمنٹ کو پہ تو نہیں پڑھ سکتا کہ میں ایک ایک کمنٹ کو پڑھوں گا. یہ جتنے بھی آپ کمنٹ آن لائن ویب سائٹ کے اوپر دیتے ہو, فیڈ بیکس دیتے ہو, تو اس کو تو کوئی پڑھ نہیں سکتا بھائی. تو اس کے لیے اس کے لیے انہوں نے مختلف جو ہے سافٹ ویئرس بنائی ہوتی ہیں جو ڈیٹا مائننگ یا جو ڈیٹا مائننگ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. بگ ڈیٹا سے ڈیٹا نکالنے کے لیے ڈیٹا مائننگ کی ٹیکنیک یوز ہوتی ہیں. تو ان ٹیکنیکس کو یوز کر کے یہ بیہیویئر فائنڈ کرتے ہیں کہ بھائی پاکستانی لوگوں کو یہ چیز پسند ہے, تو ان لوگوں کو اس قسم کا وہ کرنا چاہیے, میسیجز کرنے چاہیے, ای میلز کرنے چاہیے, ان کو یہ ڈیٹا پسند ہے, ان کو اس قسم کا ڈیٹا نظر, انڈینس کو یہ پسند ہے. یہ ساری دنیا سے یہ بہت زیادہ یوزفل ہے اور بہت زیادہ یوز ہوتا ہے دنیا میں, اس کا ٹرینڈ ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن ہے. پوڈ کاسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ پوڈ کاسٹنگ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ریڈیو کے اندر ہمارے پاس کنٹینٹ ہمیں نظر نہیں آتا, یا ہمیں کوئی چیز ہم سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو فارورڈ ڈاؤن لوڈ یا اس ٹائم پہ پاؤز نہیں کر سکتے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے پوڈ کاسٹ کے اندر کہ یہ ایک ویب سائٹس سافٹ ویئرز ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کوئی چیز سنتے ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو پاؤز بھی کر سکتے ہو نیکسٹ ٹائم پہ, اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو, اس کو فارورڈ بھی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی یہ بھی بہت زیادہ یوزفل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے ذریعے بھی ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے. سامن ایپ ہے, اس کے اندر بھی پوڈ کاسٹ, گانا ایپ کے اندر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آئی پوڈ اس کی بھی بیسٹ ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یوز دا کنٹینٹ آف اٹریکٹ بیک لنکس, ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے جو بیک لنکس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک ویب سائٹ کے اندر سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس ویب سائٹ کے اندر اس ویب سائٹ کے اندر آپ کسی دوسرے ویب سائٹ کا لنک ڈال دیتے ہو, تو جب لوگ اس پہ کلک کرتے ہیں تو کسی دوسری ویب سائٹ کی جو آپ کی ویب سائٹ اس کی طرف موو ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی بہت یوزفل طریقہ ہے. آپ اکثر نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ ڈاؤن لوڈ لکھا ہوتا ہے کسی پیج کے اوپر, آپ کلک کرتے ہو دوسری ویب سائٹ کی طرف چلے جاتے ہو, تو اس سے ٹریفک بڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پیڈ بھی ہوتے ہیں اور فری میں بھی لوگ بہت سے کرتے رہتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو یہ کچھ 15 طریقے تھے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں, آپ لوگ اس میں ڈال سکتے ہو, ٹھیک ہے. جتنا اس کے اندر آپ زیادہ سوچو گے یا جتنا زیادہ اس کو سرچ کرو گے تو اس کے اندر آپ کو طریقے مزید مل جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اتنا کافی ہے, ٹھیک ہے, آج کے لیے.